بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں جب مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزوہ بدر ہوا تو اس میں کافروں کا سردار ابو جہل تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے اس غزوے سے ایک دن قبل یہ دعا مانگی، رب کائنات کی بارگاہ میں فتح کے لیے یہ دعا مانگی، اور یہ الفاظ ابو جہل نے ادا کیے کہ اے خدایا، کل ان 2 گروہوں میں سے جو زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو زیادہ توڑنے والا ہے، تو اس کو کل نیست و نابود کر دے، ہلاک کر دے۔ در حقیقت ابو جہل کو دعا یہ مانگنی تھی کہ اے اللہ، کل قریش مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے میں فتح عطا فرما، لیکن اس کی یہ دعا تب ہی بروزن ہو سکتی تھی کہ جب وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ ابو جہل کا تعلق جس گروہ سے ہے وہ گروہ حق پر ہے اور مسلمان باطل پر ہیں۔ یہ چیز اسے ثابت کرنی تھی۔ اب اس نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ معیار قائم کیا کہ جس معیار پر اس کا گروہ حق ثابت ہوتا تھا، یعنی اس نے فتح اور شکست کا دار و مدار اور معیار جس چیز کو بنایا وہ تھی رشتوں کو زیادہ توڑنا، قطع رحمی کرنا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی، جب دعوت اسلام پیش کی، تو مکہ مکرمہ میں یہ حال تھا کہ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی کا مخالف ہو گیا، باپ بیٹے کا مخالف ہو گیا، بیٹا باپ کا مخالف ہو گیا۔ تو اس چیز کو معیار بنانے کا ابو جہل نے فیصلہ کیا اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اس گروہ کو تو فتح عطا فرما جو قطع رحمی کم کرنے والا ہے، اور اس گروہ کو تو نیست و نابود کر دے جو زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرات محترم، روس کا ایک سابقہ وزیر جس کا نام نکیتا خروشچوف تھا، اس وزیر اعظم نے ایک دن یہ دعویٰ کیا کہ خدا موجود نہیں ہے، اور اس نے اسی طریقے سے معیار کیا بنایا، کسوٹی کیا بنائی، سٹینڈرڈ اس نے کیا قائم کیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر خدا موجود ہوتا تو چاند پر سے نظر آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جو راکٹ چاند پر بھیجا اس کی رپورٹ میں کہیں بھی یہ نہیں کہ اسے خدا نظر آیا ہو۔ اگر خدا ہوتا تو وہ چاند سے نظر آ جاتا، چونکہ چاند سے کوئی خدا نظر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اسلام کے اندر بھی حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے مختلف قسم کے معیار قائم ہو سکتے تھے، جیسا کہ اگر ہمارا معیار یہ ہو کہ دعوت دین کی بنیاد صرف اور صرف اکابر کے ملفوظات ہیں، تو حضرات محترم ہمیں وہ دینی دعوت نظر ہی نہیں آئے گی جس کی بنیاد خدا اور رسول کے فرمان پر رکھی گئی۔ اگر ہماری کسوٹی یہ ہو کہ وہی دین حق ہے جو بزرگوں کے ساتھ عقیدت پیدا کرے، چاہے رب کائنات کے ساتھ عقیدت پیدا کرے یا نہ کرے، تو حضرات محترم وہ دین ہمیں ناقص نظر آئے گا جو رب کائنات کے ساتھ عقیدت پیدا کرنے والا ہو۔ اسی طرح اگر ہمارا نظریہ یہ ہو کہ وہ دین ہی کامل دین ہے جو سیاسی انقلاب کا علم بردار ہو، تو پھر حضرات محترم ہمیں وہ دین ناقص نظر آئے گا جو کسی فرد کے اندر نفسیاتی انقلاب پر زور دیتا ہو، جو سائیکولوجیکل ریولوشن پر زور دیتا ہو، ہمیں وہ دین ناقص نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر ہمارا معیار یہ ہو کہ جہاد اور عزیمت کے مرتبے پر صرف وہ شخص فائز ہے جو حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے سیاسی چالوں پر زور دیتا ہو، پولیٹیکل ٹرکس پر زور دیتا ہو، تو پھر حضرات محترم ہمیں وہ شخص جہاد اور عزیمت کے مرتبے سے گرا ہوا نظر آئے گا جو یہ کہتا ہو کہ حکومت کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیاسی دائرہ کار سے ہٹ کر ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں وہ شخص جھوٹا نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر ہمارا معیار یہ قائم ہو جائے کہ وہ شخص جو فروعی مسائل اور فنی موشگافیوں میں کمال رکھتا ہو صرف وہی ماہر دینیات ہے، تو پھر حضرات محترم وہ شخص ہمیں ماہر دینیات نظر نہیں آئے گا کہ جو خوف خدا اور فکر آخرت کی باریکیوں کو بیان کرتا ہو۔ اسی طرح اگر ہمارا ذہن یہ ہو کہ حقوق طلبی اور احتجاج ہی احیاء ملت کی مہم ہے، تو پھر حضرات محترم خود تعمیری کی تحریک کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے، پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اپنی مدد آپ کا مطلب کیا ہے۔ حضرات محترم، ان تمام چیزوں کو پرکھنے اور ان تمام چیزوں کا معیار قائم کرنے کا واحد طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے قائم کردہ معیار کو مد نظر رکھیں، کیونکہ
اگر ہم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ معیار سے ہٹ کر اپنے ذاتی معیار قائم کرنے کی کوشش کی تو اس کی بنا پر ہم بے دینی کو دین سمجھ لیں گے اور پھر دین کو بے دینی سمجھ لیں گے۔